میرا خالقہ صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، غوث الورا کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالقہ صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، یہ تیرا کرم ہے یا غوث جو بلا لیا ہے در پہ، یہ تیرا کرم ہے یا غوث جو بنا لیا ہے اپنا، کہاں روسیا فریدی کہاں آستاں تمہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالقہ صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، ایک نور کا عالم ہے داتا تیری نگری میں، ایک نور کا عالم ہے داتا تیری نگری میں، جلووں کی چماچم ہے، جلووں کی
چماچم ہے داتا تیری نگری میں ایک نور کا عالم ہے ایک دست تسلی ہے رکھا ہوا سینے پر ایک دست تسلی ہے رکھا ہوا سینے پر بھولا ہوا ہر غم ہے بھولا ہوا ہر غم ہے داتا تیری نگری میں بھولا ہوا ہر غم ہے داتا تیری نگری میں ایک نور کا عالم ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو تمام حضرات بابات بلند پڑھیں اللہ ہو اللہ اللہ ہو 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 لا الہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومأوانا وملجأنا در الله المخزون سر الله المكنون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المحزون عالم ما كان وما يكون سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون
بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، آج کی تقریر کا موضوع ہے شان اولیاء۔ یہ ربیع الآخر، ربیع الثانی لفظ ٹھیک نہیں ہے، ربیع الآخر، ربیع الآخر۔ اس مہینے کی 11 تاریخ کو حضرت غوث سمدانی محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز لامکانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا سالانہ عرس مبارک منایا جاتا ہے۔ ہمارے بر صغیر میں حضرت غوث پاک کی 11ویں شریف مشہور ہے۔ ما ثابت بالسنہ میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے اس پاک و ہند میں حضرت غوث پاک کی بڑی 11ویں شریف منائی جاتی ہے ربیع الآخر کی 11 کو، اور ہر مہینے بھی حضرت غوث پاک کی 11ویں شریف منائی جاتی ہے۔ اس کی ہسٹری کیا ہے؟ اس کی تاریخ کیا ہے؟ حضرت غوث پاک کی 11ویں، اس بارے میں حضرت امام یافعی نے الروض النظرہ میں لکھا ہے۔ کون؟ حضرت امام یافعی فرماتے ہیں کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہر 11 تاریخ کو شام کے وقت رات 12ویں ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے تھے۔ ہر مہینے 11 تاریخ کی شام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے تھے۔ آپ کے وصال کے بعد آپ کے مریدوں نے، آپ کے عقیدت مندوں نے، آپ کے چاہنے والوں نے اس سلسلے کو جاری رکھا۔ اس سلسلے کو انہوں نے بھی ہر 11 کی شام کو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانا شروع کیا، لیکن لوگوں میں مشہور ہو گیا غوث پاک کی 11۔ کیا حقیقت میں یہ میلاد مصطفیٰ ہے؟ کیا ہے؟ سال کے بعد اس ربیع الآخر کی 11 تاریخ کو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہے، سال کے بعد۔ اور آج کل بغداد شریف میں عرس مبارک کی تقریبات شروع ہو چکی ہیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق اس جماعت سے ہے، اس گروہ سے ہے، اس قبیلے سے ہے جس کو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اولیاء اللہ فرمایا۔ کیا فرمایا؟ 11ویں پارے میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ تو کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ ہی غم ہوگا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اولیاء کرام کی شان بیان فرمائی، 2 لفظوں میں شان بیان کی۔
لفظ اولیاء میں اور لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان لفظوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اولیاء کی شان بیان کی ہے۔ اولیاء جمع ہے لفظ ولی کی، ولی مشہور نام ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے عربی کا لفظ ولی۔ لفظ ولی ایک ہے اور اس کے 17 معنی ہیں۔ کتنے؟ 17 معنی ہیں۔ ہر معنی کے لحاظ سے ولی کی شان اجاگر ہوتی ہے، ہر معنی کے لحاظ سے شان ولایت کا اظہار ہوتا ہے۔ ولی کا ایک معنی ہے دوست، کیا؟ اور ولی کا ایک معنی ہے مدد کرنے والا، اور ولی کا ایک معنی ہے قریب، نزدیک، اور ولی اللہ کا معنی اللہ کے نزدیک۔ اولیاء اللہ کا معنی اللہ کے نزدیک، یہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ عبادت کر کے، زہد تقوی اختیار کر کے، نوافل ادا کر کے، اللہ کے فرائض ادا کر کے، اس کے احکامات پر عمل کر کے ان کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کا۔ اور جب قرب حاصل ہوتا ہے تو پھر ان کی شان کیا ہوتی ہے، ان کا مقام کیا ہوتا ہے جب رب کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اس پر تفصیلی گفتگو اگلے جمعہ سے اگلے جمعہ میں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل میں عمرے پہ جا رہا ہوں اور واپسی ہوگی جمعہ، وہاں سے جمعہ کی صبح 8:30 بجے فلائٹ آتی ہے، جمعہ بھی میرا مس ہو جائے گا، ہمیں وہ سیٹ آگے نہیں مل سکی۔ پی آئی اے میں جا رہا ہوں، پی آئی اے میں واپسی ہے، جاتے وقت سعودیہ میں۔ تو اس سے جو اگلا جمعہ ہوگا اس میں اس پہ گفتگو کروں گا کہ جب بندہ مومن ولی اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے تو پھر اس کی شان کیا ہوتی ہے۔ آج صرف لا خوف علیہم ولا هم یحزنون پہ گفتگو ہوگی۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ولی کی شان یہ ہے کہ قیامت کے دن نہ تو اس کو کسی قسم کا ڈر ہوگا اور نہ ہی کسی قسم کا غم ہوگا، خوف سے بھی پاک اور غم سے بھی پاک۔ اس کی تفسیر میں مولانا علماء کرام نے ارشاد فرمایا خوف کا تعلق، ڈر کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہوتا ہے۔ سانپ آ رہا ہو تو وہ ڈر جائے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھئی مجھے ڈس لے۔ تو خوف کا تعلق اپنی ذات سے ہوتا ہے، اور لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، حزن کا تعلق دوسرے سے ہوتا ہے۔ کس سے؟ دوسرا جو پیارا ہو نا اس سے اس حزن کا تعلق ہوتا ہے۔ اگر سانپ آ رہا ہے جی اور آپ کا بیٹا آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے یا لیٹا ہوا ہے، یا آپ کا کوئی دوست آپ کے پاس بیٹھا ہے یا لیٹا ہوا ہے، سانپ آپ کی طرف آئے تو یہ خوف ہے، اور سانپ اپنے آپ کے بیٹے کی طرف جا رہا ہے یا آپ کے دوست کی طرف جا رہا ہے، تو اس وقت جو آپ کی کیفیت ہوگی اس کو عربی میں حزن کہتے ہیں۔ تو آپ کو غم ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے بیٹے کو سانپ ڈس جائے۔ بیٹے کو جو خوف، جو ڈر ہوگا وہ خوف ہوگا اس کا، اور جو مجھے خوف ڈر ہوگا اس کا تو اس کو عربی میں حزن کہتے ہیں۔ اب لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا یہ فرق سامنے رکھتے ہوئے
میں نے اس کا خلاصہ یہ نکالا ہے کہ ولی کی شان یہ ہے کہ ولی خود بھی جنتی ہے، خود بھی دوزخ میں نہیں جائے گا، خود بھی جنتی ہے، جو اس کا مرید ہوگا وہ بھی جنتی ہے۔ تو ولی کی شان یہ ہے کہ اس کو جہنم کا خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی جہنم میں جانے کا اور کہ مریدوں کو غم ہوگا۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ خود بھی جنتی ہے اور اس کا مرید بھی جنتی ہے۔ جس نے سلسلہ قادریہ میں بیعت کی وہ بھی جنتی، جس نے سلسلہ چشتیہ میں بیعت کی وہ بھی جنتی، جس نے سلسلہ نقش بندیہ میں بیعت کی وہ بھی جنتی، اور جس نے سلسلہ سہروردیہ میں بیعت کی وہ بھی جنتی، اور اسی طرح جس نے سلسلہ شاذلیہ میں بیعت کی وہ بھی جنتی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ بیعت کرنے والا مرید اپنے شیخ کے نقش قدم پہ چلے، شیخ جس طرح حکم دے اس کے مطابق عمل کرے۔ لیکن شیخ وہ نہیں جو بھنگ پی رہا ہو، جو چرس پی رہا ہو، جو نماز کے نزدیک نہ جائے۔ جب آپ نماز کی بات کریں تو کہتے ہیں جی ہم مسجد یہاں نماز نہیں پڑھتے، ہم تو نماز پڑھتے ہیں مدینہ منورہ میں۔ بھئی کھاتے پیتے ادھر ہو، شادیاں تم ادھر کرتے ہو، بچے ادھر پیدا کرتے ہو، اور کہتے ہو کہ بھی ہم مدینہ منورہ میں جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ بولنے والا، حسد کرنے والا، بغض رکھنے والا، دکھلاوا کرنے والا، ریاکاری کرنے والا، غیبت کرنے والا، حرام کھانے والا، اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں، نماز کو ترک کرنے والا، اللہ کے فرائض کو نظر انداز کرنے والا، گالم گلوچ کرنے والا، مسلمانوں کو گالیاں دینے والا، یہ ساری تمام چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص اس کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو منصب ولایت پہ فائز نہیں کر سکتا، ولی نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولی کی شان کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان ولیوں کے لیے نوری ممبر بچھاؤ، نوری ممبر بچھاؤ۔ کسی ممبر پہ حضرت داتا صاحب کو بٹھایا جائے گا، کسی ممبر پہ حضرت غوث پاک کو، کسی ممبر پہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، کسی ممبر پہ حضرت بہاؤالدین نقشبند، کسی ممبر پہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی، اسی طرح دوسرے جتنے بھی اولیاء کرام ہیں ان سب کو نوری ممبروں پہ قیامت کے دن بٹھایا جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کی شان کیا ہے؟ فرمایا جب ان کو نوری ممبروں پہ بٹھایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو انعامات سے نوازے گا، انہیں انعامات عطا کرے گا۔ ان کے انعامات کو دیکھ کر، اللہ کی کرم نوازیوں کو دیکھ کر، اللہ کے فضل و کرم کو دیکھ کر شہید بھی رشک کریں گے، نبی بھی رشک کریں گے۔ یہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں کہ اللہ نے اتنا ان کو نوازا، اتنے انعامات اور اتنے تمغے اور اتنی شان ان کو عطا فرمائی۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نشانی کیا ہے؟ ان کی دو نشانیاں آپ نے بتائیں۔ ایک نشانی تو فرمایا ان کی نشانی یہ ہے اگر کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی کو چاہتے ہیں، کسی کو اچھا سمجھتے ہیں تو صرف اس لیے کہ رب راضی ہو جائے، صرف اس لیے کہ رب راضی ہو جائے۔ اور اگر کسی سے نفرت کرتے ہیں، کسی سے نفرت کرتے ہیں، کرسی کے لیے نہیں، اقتدار کے لیے نہیں، نفسانی خواہشات کے لیے نہیں، کسی سے نفرت کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ میرا رب مجھ پہ راضی ہو جائے، میرا رب مجھ پہ راضی ہو جائے۔ ہر وقت ان کے پیش نظر اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے،
وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے۔ ان کا سینہ بغض سے، اناد سے، حسد سے، تکبر سے، ان تمام چیزوں سے خالی ہوتا ہے، اور ان کا ہر قدم جو اٹھتا ہے وہ صرف اور صرف اس لیے اٹھتا ہے کہ میرا رب مجھ پہ راضی ہو جائے۔ میرا یہی شان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ صدیق کی شان یہ ہے کہ اس نے جتنی بھی صدقات خیرات کیا اور جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ میرا رب مجھ پر راضی ہو جائے۔ آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، یہ نیت کر لیں کہ میرا رب مجھ پر راضی ہو جائے۔ خیرات کرتے ہیں، یہ نیت کریں کہ میرا رب مجھ پر راضی ہو جائے۔ جی تو فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق غریب غلاموں کو خرید کر کے ان کو آزاد کر دیتے تھے۔ ان کے باپ نے کہا کہ آپ کسی موٹے تازے تکڑے آدمی کو، بہادر آدمی کو، غلام کو خرید کر کے آزاد کیا کرو، اگر آپ پر کوئی مصیبت آئے تو کم از کم وہ آپ کی مدد تو کر سکے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے والد، میں اپنی ذات کے لیے غلام خرید کر کے آزاد نہیں کرتا، میں صرف اللہ کی رضا کے لیے غلاموں کو خرید کر کے آزاد کرتا ہوں کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ کیونکہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، ان کا مالک ان کو تکلیف دیتا تھا، زد و کوب کرتا تھا، پٹائی کرتا تھا ان کی، تو آپ اس غلام کو خرید کر کے آزاد کر دیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ابوبکر صدیق مجھے راضی کرتا ہے، میں ابوبکر صدیق کو راضی کرتا ہوں۔ تو یہ یاد رکھو، جتنے بھی صحابی ہیں، جتنے بھی نبی ہیں، جتنے بھی رسول ہیں، سب ولی ہیں، سب جتنے بھی تابعین ہیں سب ولی ہیں۔ نبی بھی ولی، رسول بھی ولی، جی صحابی بھی ولی، لیکن صحابی نبی نہیں ہو سکتا۔ ہر نبی ولی ہے، ہر ولی نبی نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح قیامت تک ولایت کا سلسلہ یہ جاری رہے گا، نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا ہے۔ نبی نہیں آ سکتا، رسول نہیں آ سکتا۔ آج کل نعرے لگاتے ہیں، تاجدار ختم کیا بولو اونچا، نبوت لفظ غلط ہے۔ نبوت لفظ نون پر زبر نہیں، نون پر پیش ہے۔ یہ بڑے بڑے بیچارے پڑھے لکھے مولوی اور طالب علم نبوت کہتے ہیں، یہ غلط ہے۔ نبوت نہیں، نبوت کیا لفظ ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا ہے۔ اب قیامت تک کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آ سکتا۔ آپ کے وصال کے بعد ولایت کا سلسلہ جاری ہے، ولایت کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاہور والوں پر، بر صغیر والوں پر کرم فرمایا کہ حضرت داتا صاحب ہمیں عطا فرمایا۔ آپ کی ولادت ہے 400 ہجری میں اور آپ کا وصال ہے 465 ہجری میں، اور حضرت داتا صاحب سید ہیں، کیا ہیں؟ آل رسول ہیں، حضرت امام حسن کی اولاد سے حسنی سید ہیں، اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پیدائش ہے 471 ہجری میں، کسی نے کہا 470 ہجری۔ حضرت داتا صاحب کے وصال کے 5 سال کے بعد غوث پاک پیدا ہوتے ہیں، یعنی داتا صاحب پہلے ہیں، حضرت غوث پاک بعد میں ہیں۔ 5 سال کے بعد حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہے۔
حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب داتا صاحب کی کتاب، کیا نام ہے عمران؟ داتا صاحب کی کتاب کا نام بولو، کشف المحجوب، یہ فارسی میں ہے، کس میں؟ عربی میں نہیں ہے، آپ کی زبان فارسی تھی حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، آپ نے یہ کتاب لکھی، ہاتھ سے لکھی، 300-400 صفحہ اس کا ہے، میں نے اس کا کئی مرتبہ مطالعہ کیا ہے، اول سے لے کے آخر تک۔ حضرت نظام الدین اولیاء ارشاد فرماتے ہیں، حضرت بابا فرید الدین گنج شکل کے پیر جو ہیں ان کا نام کیا ہے؟ نہیں، مرید، خاص مرید۔ حضرت نظام الدین اولیاء بابا فرید الدین گنج شکر کے خاص مرید ہیں۔ فرماتے ہیں جو شخص داتا صاحب کی کتاب اول سے لے کر آخر تک پڑھے، اول سے لے کر جس مقصد کے لیے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے اس مقصد میں کامیابی عطا کرے گا۔ جب آپ نے کتاب لکھی، ہاتھ سے کتاب لکھی، اس وقت پریس نہیں تھے تو لوگ پھر ہاتھ سے نقل کر لیتے تھے۔ جب آپ کی اس کتاب کی نقل حضرت غوث پاک کے پاس پہنچی بغداد شریف، آپ نے مطالعہ کیا، مطالعہ کرنے کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ یہ اتنا بڑا عالم اور اتنا بڑا ولی تھا، اگر میں ان کے زمانے میں ہوتا تو میں ان کا مرید ہو جاتا۔ جی کس نے فرمایا؟ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ۔ تو بزرگوں کی کیا شان، آپ حسنی سید ہیں داتا صاحب، اور حضرت غوث پاک حسنی حسینی سید ہیں۔ والد صاحب حسنی سید ہیں اور والدہ صاحبہ حسینی سید ہیں، حضرت امام حسین کی اولاد سے ہیں، اور حضرت ان کے والد صاحب حضرت امام حسن کی اولاد سے، تو حسنی حسینی سید ہیں۔ تفصیلات کے لیے پورا مہینہ پڑا ہے، پھر انشاءاللہ بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔